تعالی علیہ وسلم ہے، نیت و مؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ بڑے بڑے علماء اکرام تشریف فرما ہیں، اور ان کی موجودگی میں اگر میں کچھ کہوں تو سورج کے رہتے ہوئے چراغ جلانے جیسا ہے، پانی کے رہتے ہوئے تیمم کرنے جیسا ہے۔ لہذا ان کی دعاؤں کے ساتھ، آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ایک موضوع لے کر آیا ہوں جو میں آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے بخشائے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس پر 10 رحمتیں نازل کر دی جاتی ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ جو بندہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے 100 گناہ معاف، اس پر 100 رحمتیں نازل اور اس کے 100 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے لیے 1000 بتایا گیا ہے۔ اب جو بندہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھوتا ہوا داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے نا درود پاک کی۔ وقت کتنا لگتا ہے درود پاک پڑھنے میں؟ ابھی امام صاحب کہہ رہے تھے نا، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنا وقت؟ کچھ سیکنڈ۔ اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، جنت میں درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، جنت میں درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ کتنے درخت لگانا چاہیے؟ ارے کہیے نا سبحان اللہ، کتنے درخت لگانا چاہیے؟ اور درود پاک کی کیا کیا برکتیں ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں بندہ درود پاک پڑھتا رہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، فیمس لوگ ہوتے ہیں، مشہور لوگ ہوتے ہیں، ہر بندے کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ کاش اس سے ملاقات ہو جاتی، کاش میں اس سے مل لیتا۔ جو دنیاوی فیم پرسنالٹی والے ہوتے ہیں وہ فلمی دنیا والوں سے، ایکٹر سے ملنے کی چاہت رکھتے ہیں، اور جو مذہبی شوق والے ہوتے ہیں وہ علماء سے، اللہ کے نیک بندوں سے ملنے کی چاہت رکھتے ہیں۔ لہذا ہر بندہ کسی نہ کسی عظیم پرسنالٹی سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے۔ پر اب ذرا غور کریں کہ قیامت کے دن حشر کا میدان جو لگے گا، وہاں ہر بندہ کن سے ملنا چاہے گا؟ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، آپ لوگ کن سے ملنا چاہیں گے؟ ہر کسی کا یہی جواب ہوگا، ہر بندہ نبی پاک صاحب الہدایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش رہا ہوگا، ہر بندہ اسی سے ملنا چاہے گا، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی ان کی ضرورت ہوگی۔ تبھی تو سیدی اعلی حضرت کہتے ہیں نا، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی کہ بے خبری خلق فری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہر بندہ اسے ہی تلاش رہا ہوگا۔ اب علماء ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مجمع، یہ قیامت کا دن کیوں سجایا جائے؟ ایسا کیوں نہیں تھا سب کو پیدا ہوتے ہی سب کے ہاتھ میں ایسے ہی رپورٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا، آپ نے اتنا گناہ کیا ہے، آپ نے اتنا نیکی کیا، آپ جنت میں چلے جائیں، آپ جہنم میں چلے جائیں۔ یہ اتنا بڑا دن، 50,000 سال کا ایک دن، پہلے حساب کتاب ہونا، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ شاعر بھی کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے ان عقاب بجم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے ان عقاب بجم محشر کا۔ آقا آپ کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، آقا کی شان بیان کرنا ہے، سارے زمانے والوں کو بتانا کہ آقا کی شان کا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے آقا پر، اور کچھ بدقسمت ایسے ہیں جو ایمان تو لائیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن نبی پاک سے جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ نبی پاک کو اپنا آقا و مولا نہیں مانتے، شافع نہیں مانتے۔ انہیں بھی سیدی اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں تو مان گیا۔ آج ہی مان جاؤ، اس دن تو ماننا ہی ہے، اس دن تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو ہی جائے گا، کون حق پر ہے اور کون باطل ہے، کس کے پیروکار جنت میں جا رہے ہیں، یہ تو اس دن فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ آج لے ان کی پناہ،
آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں تو مان گیا۔ اب ذرا یہ غور کیجئے کہ قیامت کے دن وہ حشر کے میدان میں لوگوں کی تعداد کیا ہوگی۔ ابھی اس دنیا کی تعداد لگ بھگ 7.5 ارب کے قریب مانی جاتی ہے، اور قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کر کے صبح قیامت تک کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، خربوں کا مجمع ہوگا۔ تو اتنی بڑی تعداد میں ہم نبی پاک کے قریب کیسے پہنچیں گے، ان کے نزدیک کیسے جائیں گے؟ نبی پاک خود ہی اپنی حدیث میں فرماتے، جھوم جائیے، کہتے کہ تم میں سے میرے سب سے قریب وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا۔ سبحان، کیا بات ہے۔ اب ایک عشق والی بات کر دوں، اب تصور کریں کہ قیامت کا دن ہے، میں حشر کے میدان میں کھڑا ہوں، آقا سے کافی دوری پر کھڑا ہوں، درود پاک پڑھ رہا ہوں، قدم بڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہا ہوں، ایک قدم اور بڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہا ہوں، قدم بڑھ رہے ہیں۔ اب بتائیے درود پڑھنے کا لطف کیسا آئے گا، اور درود پاک کے فیضان سے بھی مالا مال ہوں گے۔ آقا کی دوسری حدیث، آقا فرماتے ہیں جو بندہ روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، میں قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس دن پچھتائیں، یہ کتنے خوش نصیب ہیں، آقا کے قریب ہے، آقا سے مصافحہ کر رہے ہیں، میں اتنا دور رہ گیا، پھر اس دن پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب مل کر پڑھیے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ایک خوبصورت سا واقعہ، بڑا ہی ایمان افروز واقعہ، دل کو خوش کر دینے والا واقعہ میں درود پاک کو ریلیٹ کرتا ہوا ہی آپ تمامی کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعہ میں ایک مرتبہ اور پیش کرنا چاہتا تھا لیکن وہاں پر ہو نہیں پایا، ہمارے امام صاحب جانتے وہ توجہ فرمائیں گے، یہ واقعہ سن نہیں پائے تھے، تو خصوصاً ان کے لیے بھی دو دوست تھے، اور ایک دوست نے دوسرے دوست کو قرض دیا۔ اب اس نے جو قرض دیا وہ ایک بڑی رقم تھی، بگ اماؤنٹ تھی، 3000 دینار کا قرض دیا، بزنس کے اسٹارٹ اپ کے لیے وہ قرض دیا۔ اب ایک وقت مقرر ہو گیا، ٹھیک ہے آپ نے اس ڈیٹ میں اپنا قرض واپس کر دینا۔ اب وہ وقت آ گیا، اب اس کا دوست آیا کہ میرا قرض واپس کرو۔ وہ کہتا یار تم نے جس بزنس کے لیے مجھے پیسے دیے تھے وہ بزنس تو کولیپس ہو گیا، وہ بزنس تو ختم ہو گیا، میرے پاس تو ہے نہیں، میں ابھی نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک اور ڈیٹ دے دی کہ ٹھیک ہے چلو اس ڈیٹ پر آؤ، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ پھر وہ اس کا دوست دوسرے ڈیٹ پر آیا تو وہ پھر سے مانگتا ہے، تو وہ کہتا ہے یار پیسے تو ہے نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ اب اس کے دوست نے اپنے دوست پر مقدمہ درج کر دیا، کیس کر دیا۔ اب بات عدالت تک پہنچ گئی، کورٹ تک پہنچ گئی۔ قاضی نے اس کے دوست کو جسے پیسے دینے تھا اسے بلایا اور بلا کر پوچھتا کہ تمہیں اس کے پیسے دینے؟ وہ کہتا جی ہاں دینا تو ہے۔ تو کب دو گے، کیسے دو گے؟ وہ کہتا میں نے جس بزنس کے لیے لیا تھا وہ بزنس تو ختم ہو گیا، میں ابھی نہیں دے سکتا۔ تو قاضی صاحب جج جو ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں 1 مہینہ کا وقت دیا جاتا ہے، تم کیسے بھی ارینجمنٹ کر کے اس کا قرض واپس کر دو ورنہ تمہیں قید کر لیا جائے گا۔ اب وہ شخص بڑا ہی غمگین، بڑا ہی افسردہ چہرہ لیے گھر کو لوٹا، دماغ میں سوچ رہا تھا کیا کیا جائے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اس نے حدیث پاک سن رکھا تھا کہ تم کبھی بھی پریشانیوں اور مصیبتوں میں رہو تو تمہیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھے، کہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ اب وہ بندہ سوچا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اب بس درود پاک ہی پڑھنا ہے۔ وہ صبح شام درود پاک پڑھنے لگ گیا، صبح شام درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 1 دن بیت گئے، 2 دن بیت گئے، 3 دن بیت گئے، کنٹینیو 27 دن پورے بیت گئے، صرف 3 دن بچے، only 3 days left۔ اب 28واں دن بھی درود پاک پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 28ویں رات جب وہ سوتا ہے تو اسے غیب سے ایک آواز آتی ہے، گھبراؤ نہیں تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ اب وہ صبح اٹھا، درود پاک پڑھ رہا، سوچ رہا آواز تو آئی تھی پر اشارہ کیا تھا وہ سمجھ نہ سکا۔ 29واں دن بھی درود پاک پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ اس رات جب وہ سوتا ہے تو ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر قسمت جاگ اٹھی۔ اس کے خواب میں نبی پاک صاحب الولاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور کہتے ہیں اس کے علاقے کا ایک وزیر تھا، کہتے علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے اپنے قرض کی رقم لے کر ادا کر۔ اب وہ صبح اٹھا، بڑا ہی فریش فیل کر رہا تھا، بڑا ہی حساس، تو نبی پاک نے بشارت کی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اگر میں وہاں چلا تو جاؤں
لیکن اگر وزیر نے کوئی دلیل پیش کرنے کو کہا، کوئی ثبوت مانگا تو میں کیا کروں گا؟ میرے پاس تو کوئی ثبوت ہے نہیں۔ اب وہ پھر اس دن بھی درود پاک پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ اب اس رات جب سوتا ہے تو پھر سے نبی پاک تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے اپنے قرض کی رقم لے کر ادا کر دو۔ وہ کہتا ہے حضور چلا تو جاؤں، اور اس نے اگر کوئی دلیل پیش کرنے کو کہی، کوئی ثبوت مانگی تو میں کیا کروں گا؟ آقا کہتے ہیں کہ ان سے کہنا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد آپ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک اس کا عدد پورا نہیں ہو جاتا آپ کسی سے بات نہیں کرتے، اور یہ راز آپ جانتے ہیں اور آپ کے رب جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ بندہ صبح اٹھا، اب عدالت پہنچنے سے پہلے اس کے پاس وزیر کے پاس پہنچ گیا، وہاں جا کر کہتا ہے پیغام لے کر آیا ہوں۔ وزیر کہتا کس کا پیغام لے کر آیا ہو؟ وہ کہتا نبی پاک کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وزیر صاحب نبی پاک کا پیغام کیا کہا ہے آقا نے؟ کہتا ہے کہ میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آقا نے کہا ہے آپ سے میں رقم لے لوں اور ادا کر دوں۔ وزیر کہتا ہے کوئی ثبوت بھی ہے تمہارے پاس، کوئی دلیل بھی ہے؟ میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ وہ کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، نبی پاک نے دلیل کے ساتھ بھیجا ہے، ایویڈنس بھی ہے میرے پاس۔ وہ کہتا ہے کہ آپ روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور یہ راز فقط آپ جانتے ہیں اور آپ کے رب جانتے ہیں۔ وہ عاشق جھوم اٹھا، وہ وزیر جھوم اٹھا، وہ ایک ایسا عاشق تھا جو روز 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہو، وہ کیسا عاشق ہوگا؟ وہ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد باہر آتا ہے اور 3000 دینار اس بندے کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میں نبی پاک کا حکم ادب سے بجا لاتا ہوں اس کے لیے، اور یہ 3000 دینار اور رکھیے، آپ میرے یہاں آئے، اتنی اچھی بات بتائیں، یہ اس کا نذرانہ ہے، اور یہ 3000 دینار اور رکھیے، اس سے آپ اپنا کوئی چھوٹا موٹا بزنس شروع کیجئے، اور ایک وعدہ کر کے جائیے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی پریشانی میں ہو میرے پاس آئیں گے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب وہ بندہ ایک دن پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، آج 9000 دینار اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ درود پاک پڑھتا ہوا نبی پاک کی یاد میں جھومتا ہوا عدالت تک پہنچا۔ عدالت میں ایوری باڈی ایکسپیکٹڈ اوور دیئر، ہر بندہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ آج آئے گا اور کہے گا انتظام تو نہیں ہو سکا، گرفتار کر لو۔ مگر وہ جب پہنچا اور 3000 دینار لے جا کر عدالت میں رکھ دیا، سارے لوگ شاک ہو گئے۔ قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ، کہتے تھے غریب ہوں، پیسے ہے نہیں، بزنس ختم ہو گیا، پھر یہ اتنی بڑی رقم آئی کہاں سے؟ وہ عاشق کہتا ہے کہ یہ تو کرم ہے ان کا، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں۔ اس عاشق نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنا دیا، سارے لوگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے۔ وہ جو قاضی تھا نا، وہ بھی ایک بڑا ہی عاشق تھا، بہت ہی بڑا عاشق تھا نبی پاک کا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے اور اپنے چیمبر میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد باہر آتا ہے، اس کے بھی ہاتھ میں 3000 دینار ہے۔ وہ کہتا ہے ساری ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا، میں تمہارا قرضہ ادا کرتا ہوں۔ اب وہاں پہ ایک عجیب سا سینیریو بن گیا۔ اب جس نے مقدمہ کیا تھا، جس نے کیس کیا تھا، وہ کہتا ہے جج صاحب ٹھہریے ٹھہریے، میں بھی آقا کا عاشق ہوں، ایک کاغذ اور قلم دیجئے، میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ عاشق کہتا ہے حضور اب تو قرضہ ہی معاف ہو رہا ہے، اب یہ آپ اپنی رقم رکھ لیں۔ وہ قاضی کہتا ہے جو نبی پاک کے نام سے نکل گیا وہ اب مجھے نہیں چاہیے، یہ بھی تم ہی لے جاؤ۔ اب ذرا غور کیجیے، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جو بندہ ایک دن پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، آج 12000 دینار لے کر گھر کو جا رہا ہے، وہ